جمال شاہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی خوبصورت نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ جمال شاہ نفشے کی حالت میں دھت تھا۔ اس نے نوکرانی کو اپنے پاس بلایا۔ گھر میں کوئی اور نہ تھا۔ بیگم صاحبہ اپنی بیٹیوں کے لے کر مہکے گئی ہوئی تھی۔ اس نے بانو کو، جو کہ نوکرانی تھی، اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ وہ کر دیا جس کا تصور بھی کوئی نہ کر سکے۔ میرا نام ریحان ہے اور میں جمال شاہ کے گھر نوکری کرتا تھا۔ جمال شاہ کی دو بیٹیاں تھیں، دونوں ہی کمال کی خوبصورت، حسن میں کسی سے کم نہیں تھی۔ میں صاحب کا جدی پشتی نوکر تھا اور صاحب مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ میرا بڑی بیٹی پر، ان کی بڑی بیٹی پر دل آ گیا اور میں صاحب سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن صاحب کو بڑی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور شادی ہونے والی تھی۔ اگلی رات میں نے وہ کیا کہ کوئی گمان بھی نہ کر سکتا تھا۔ میرے صاحب کی بڑی بیٹی کا نام نشا تھا اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ اپنی شادی سے بہت خوش تھی، لیکن جس دن اس کی بارات آنی تھی اسی دن وہ بھاگ گئی۔ جب میں نے گھر کی CCTV دیکھی تو اس میں نشا کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ تو اپنی شادی سے بہت خوش تھی، پھر وہ بھاگ کیوں گئی؟ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ جب سب لوگ دروازے پر گئے تو حیران کن منظر دیکھ کر لرز گئے، کیونکہ دروازے پر نیم برہنہ حالت میں نشا بے ہوش پڑی تھی۔ گھر والے اس کو اٹھا کر اندر لے آئے۔ جب نشا میڈم کو ہوش آیا تو اس کو کچھ یاد نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور گھر والے کیونکہ اس کی CCTV فوٹیج دیکھ چکے تھے اور نشا سے پوچھ رہے تھے کہ کہاں منہ کالا کروا کر آئی ہو، اور نشا حیران تھی کہ جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ہر طرف بات پھیل چکی تھی کہ جمال شاہ کی بیٹی بھاگ گئی اور منہ کالا کروا کر گھر آ گئی، لیکن نشا کی تو جسے دنیا ہی اجڑ گئی ہو، لیکن وہ کیسے سب کو یقین دلاتی کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی؟ اس کو کچھ یاد بھی نہیں تھا اور سارے بول رہے تھے کہ نشا بھاگ گئی ہے، اور اس کے خلاف ثبوت بھی سب کے سامنے تھے۔ اس کو تو بس اتنا یاد تھا، اس کو تو کچھ یاد نہ تھا، بس اتنا یاد تھا کہ جب وہ دلہن بنی بیٹھی تھی تو کسی نے اس کو پیچھے سے منہ پر کپڑا ڈالا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں ریحان، جو کہ صاحب کا بہت ہی وفادار نوکر تھا، یا وفاداری کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جب نشا میڈم دلہن بنی بیٹھی تھی تو میں نے نشا میڈم کے منہ پر کپڑا ڈالا اور اس کو وہاں سے اغوا کر لیا، اور اس کو کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی، کیونکہ میں نے ایک ملازمہ کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کو میڈم نشا کے کپڑے پہنا دیے کہ ایسا لگے کہ میڈم نشا اپنی مرضی سے بھاگ رہی ہے، اور CCTV فوٹیج بھی ایسی ہی بنائی گئی تھی کہ نشا کا چہرہ نظر نہ آئے، کیونکہ یہ سب میرے ہاتھ میں تھا اور میرا پلان کامیاب ہو گیا، اور جیسے میں چاہتا تھا ویسے ہی ہوا۔ نشا میڈم پر کوئی بھی بھروسہ کرنے پر رضامند نہ تھا اور نہ ہی کوئی اور نشا کے ساتھ شادی کرنے کو تیار تھا۔ یوں جمال شاہ نے مجھے بلایا اور اپنی بیٹی نشا کی شادی ایک نوکر یعنی مجھ سے کر دی، اور آج نشا میری دلہن بنی بیٹھی تھی اور وہ میرے کمرے میں موجود تھی، اور اس کے ساتھ میں جو چاہے کر سکتا تھا۔ آج جمال شاہ کی عزت میرے بیڈ پر تھی، اور اسے میں یوں دیکھ کر میرے دل میں سکون آیا کہ آج نشا میری ہو گئی، اور میں نے جمال شاہ سے بدلہ لے لیا اور اس کا بدلے کا آغاز بھی کر دیا، کیونکہ میں اب بھی جمال شاہ سے اور مزید انتقام لینا چاہتا تھا، اور اب وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا تھا۔ پل پل مرے گا جمال شاہ۔ میں 5 سال کا تھا اور ہم جدی پشتی جمال شاہ کے نوکر تھے، لیکن ایک رات جب بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹیاں میکے گئی ہوئی تھیں تو جمال شاہ نے میری ماں کی عزت
رون ڈالی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر پایا۔ میری ماں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کر لی، لیکن صاحب نے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ خودکشی کی وجہ کیا ہے۔ میری ماں کو دفنا دیا اور سب کو بتایا کہ میں نے نوکر کے ساتھ اس بدجلن کو پکڑ لیا تھا تو اس نے شرمندگی کے مارے خودکشی کر لی، لیکن مجھے صاحب نے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اپنا غلام بنا لیا اور نوکری کروانے لگے۔ میں تب سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور آج اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی بیٹی میرے سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کا باپ جمال شاہ تڑپ رہا تھا۔ اب میں نے جمال شاہ کا آفس بھی جوائن کر لیا تھا کیونکہ اب وہ میرے سامنے سر نہ اٹھا سکتا تھا، کیونکہ اس کے مطابق میں نے اس کی بھاگی ہوئی لڑکی کو اپنایا تھا۔ اب وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا اور میں نے آہستہ آہستہ اس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی، اور اس کے بعد میں نے اپنے صاحب جمال شاہ کو زمین پر لا کھڑا کیا اور ان کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے اس نے جمال شاہ نے میری ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد بیگم صاحبہ بھی اپنے شوہر کو چھوڑ گئیں اور جمال شاہ پاگل ہو گیا کیونکہ اس کے پاس سے ساری جائیداد بھی چلی گئی تھی اور سارے گھر والے بھی اس کو چھوڑ چکے تھے، اور وہ یہ سب برداشت نہ کر سکا اور پاگل ہو گیا۔ میں اپنی بیوی نشا کو جب یہ سب کہانی سنائی تو وہ بھی میرے ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئی کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کا بدلہ لے کر اچھا کیا۔ مجھے اپنی ماں کی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے نشا کا استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کو تو کوئی قصور نہیں تھا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔